اس کے مسائل بیان ہو گئے۔ ناظم رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسئلے کو لائے ہیں۔ کیونکہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا، اور خصوصاً جب تلاوت کلام پاک کی جائے تو پھر بسم اللہ سورت کا شروع ہو یا شروع نہ ہو تو تبرکن جو ہے برکت کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن میں چونکہ حکم تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس اعتبار سے قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ پڑھنا ضروری ہوا۔ بعضوں نے تو کہا کہ یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے، بعضوں نے کہا استحباب کے لیے ہے۔ تو جب تلاوت کلام پاک سے پہلے استعاذہ ضروری ہوا تو پھر اس کے ساتھ ہی برکت کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہوا، تو بسم اللہ کے مسائل کو لائے ہیں۔ باب البسملہ، یہ حللا حمدلا حسبلا کی طرح جو ہے یعنی مصدر ہے، معنی اس کے بعد قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبلا حسبی اللہ لا الہ وبسمل بین السورتین بسنت رجال نموها دریتا وتحملا۔ بسم اللہ پڑھی ہے دو صورتوں کے درمیان سنت کو دلیل بناتے ہوئے ایسے رجال نے، قراء نے، ائمہ نے نموہا کہ انہوں نے مرفوع کیا ہے اس بسم اللہ کو، اس کی روایت کو مرفوع کیا ہے، بلند کیا ہے۔ نمو ترقی کے معنی میں آتا ہے، بڑھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک روایت جو ہے مرفوع کی ہے۔ دریتا وتحملا، درایتاً روایتاً، اس حال میں کہ وہ درایتاً بھی اور روایتاً بھی، تحمل روایت کے اعتبار سے بھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو مصائف میں لکھا ہے اس کو پڑھو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ اگر نہیں پڑھی جاتی تو پھر لکھی کیوں گئی ہے؟ سورہ برات توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے
پہلے ہم بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ، جب قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، بسم اللہ الرحمن لکھنے لگے اس کے نزول کے بعد۔ پھر اس کے بعد جب انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے۔ تو اس روایت کے اعتبار سے گویا کہ قرآن میں فصل نہیں ہے، ایک سورت کے حکم میں ہے، لیکن یہ ابتدائی عمل ہے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ چونکہ ہر سورت کے شروع میں نازل نہیں ہوئی، بعض دوسرے حضرات کے ہاں یہ ہے کہ مستقل ایک آیت کی شکل میں ہر سورت کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ آیا یہ ہر سورت کا جزو ہے یا صرف قرآن کا جز ہے؟ تو ائمہ کرام اس پر تو متفق ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ جزو قرآن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں، اسی لیے فرض نمازوں میں سورتوں کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں تو اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بعض دوسرے ائمہ جزویت کے قائل ہیں، لیکن قراء کے ہاں یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، وہ قرات سے ادا سے بحث کرتے ہیں۔ تو ائمہ قرات اس میں مختلف ہیں۔ قراء سبعہ میں سے امام قالون، کسائی صاحب، مکی صاحب، عاصم صاحب، یہ حضرات جو ہیں یہ مبسملین میں سے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور باقی حضرات جو ہیں وہ غیر مبسملین میں سے ہیں۔ بین السورتین، دو سورتوں کے مابین بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سیدنا امام حمزہ وہ تو وصل کرتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ الف لام میم۔ اور ان کے علاوہ باقی بصری صاحب، شامی صاحب اور بوجہن، کیونکہ مبسملین میں قالون صاحب آئے تو اب ورش صاحب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، وہ غیر مبسملین میں ہیں۔ یہ ورش صاحب اور شامی اور بصری، ان کے لیے دو وجوہ ہیں، ان کے لیے وصل بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے سکتہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ الف لام۔
ایک وجہ ورش کے لیے یہاں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادات میں سے بیان کی ہے، وہ بسم اللہ کا پڑھنا بھی ہے۔ یعنی شاطبیہ میں یعقوب ازرق کا طریق اختیار کیا ہے، اصبہانی کا نہیں کیا۔ طیبہ اصبہانی کو بھی لائے ہیں، اصبہانی جو ہیں وہ تو مبسملین میں ہیں، لیکن ازرق جو ہیں، ازرق کے طریق پر بسم اللہ بھی ہے، تو ورش کے لیے 3 وجوہ ہو گئے۔ اب رہ جاتے ہیں باقی ائمہ جو 7 کے علاوہ ہیں، تو ان میں امام ابو جعفر تو مبسملین میں ہیں، امام یعقوب جو ہیں وہ بصری صاحب کے ساتھ ہیں، بصری شامی کے ساتھ، اور امام خلف جو ہیں درہ کے طریق پر تو وہ امام حمزہ ہی کے ساتھ ہیں، وہ بھی وصل کرتے ہیں، لیکن طیبہ کے طریق پر وہ جو ہیں ان کے لیے سکتہ بھی ہے۔ اور ایک وجہ سب کے لیے طیبہ کے طریق پر سب کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا بھی ہے، لیکن وہ طیبہ کا طریق ہے۔ شاطبیہ کا طریق جو ہے اس میں نے بتا دیا کہ قالون، مکی اور شامی، مکی اور کسائی، عاصم، یہ حضرات جو ہیں 3 ائمہ، ایک راوی، یہ مبسملین ہیں، اور حمزہ سے، شامی سے، بصری سے اور ورش، یہ 3.5 حضرات جو ہیں، یعنی 3 ائمہ ایک راوی، یہ غیر مبسملین میں ہیں، لیکن ان میں سے ورش کے لیے بوجہ بسم اللہ بھی ہے۔ اب غیر مبسملین والے جو ہیں ان کے لیے امام حمزہ وصل کریں گے، اور باقی حضرات وصل اور سکتہ دونوں وجہ ان کے لیے۔ یہ تو میں نے مذاہب بیان کر دیے، لیکن 5 صورتیں ایسی ہیں، یہاں شرح میں نے 4 لکھی ہیں، اعلی علویہ، اعلی شاطبیہ میں 4 لکھی ہیں، لیکن 5 ہیں جن میں تمام ائمہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں سب بسم اللہ کے قائل ہیں، والناس کے بعد سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں گے تو سب بسم اللہ کے قائل ہیں۔ سورت کے آخر پہ وقف یا قطع کر دے، قطع کے بعد تو پھر تعوذ بھی لٹانا پڑتا ہے، تلاوت ختم کر دی جائے تو، لیکن وقف کر دیں وَلَا الضَّالِّينَ، اب سارے ائمہ سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ایک سورت کو ختم کیا، پھر دوبارہ اسی سورت کو شروع کیا تو بسم اللہ پڑھتے ہیں سارے۔ سورت کو ختم کرنے کے بعد اس سے پہلے والی سورت جو ہے اس کو پڑھا، پھر بھی بسم اللہ سارے حضرات پڑھتے ہیں۔ مثلا قل اعوذ برب الناس آپ نے پڑھی، اب ختم ہوئی تو آپ نے قل اعوذ برب الفلق شروع کی،
تو سارے آئمہ جو ہیں بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ اتفاقی صورتیں ہیں بسم اللہ کے پڑھنے کی۔ اختلاف کی نوعیت وسلم بین السورتین ہے، اور محقق رحمت اللہ علیہ النشر میں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال حمزہ وصل کی ہے۔ حمزہ وصل جس طرح ابتدا میں قائم رہتا ہے، ثابت رہتا ہے، اس سے ابتدا کی جاتی ہے، اور درج میں حذف ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ وصلم بین السورتین، دو صورتوں کے مابین وصل کریں گے تو بسم اللہ غیر مبسملین کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ اب رہی بات درمیان سے اگر آپ اجزاء سے پڑھتے ہیں، وہ بھی یہاں مسئلہ بیان کریں گے۔ خیر من تلا، جو پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ صرف تعوذ پڑھ کے درمیان سے شروع کرتے۔ یہ تعوذ کے ساتھ بھی مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ وجوہ آگے بسم اللہ کے ساتھ اس میں جو وجوہ بنتی ہیں وہاں بحث ہوگی۔ اب ایک اور بحث رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ سکتہ کیا ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کی مدت کے بارے میں کہا ہے کہ سکتہ جو ہے وقت میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم ہو۔ محقق فرماتے ہیں کہ پھر تو وقت کے لیے بھی وقت کی تعیین ہونی چاہیے، وقت میں کتنا وقت لگانا چاہیے۔ ایک آدمی حضر میں پڑھتا ہے، روانی سے پڑھتا ہے، تو وہ وقت کرتا ہے، وہ تو بہت تھوڑے ٹائم میں سانس لیتا ہے، تو لہذا اس میں انقطاع جو ہے، توقف جو ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی مدت سے کم ہو، اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہاں جو علامہ شاطبی نے فرمایا دون تنفس، اس کے معنی اقصر یا اقل کے نہیں ہیں، بلکہ غیر تنفس کے ہونے چاہیے۔ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ النشر میں فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ غلط ہے، اقل والی، اقصر والی، کہ جی وقفہ جو ہے وہ وقت کی نسبت کم ہونا چاہیے، سانس لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دون تنفس جو تعریف کی گئی ہے اس کا مطلب ہے غیر تنفس۔ اب اس کے بعد ایک اور بحث آتی ہے کہ سورہ برات جو ہے اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وہاں کا کیا حکم ہے؟ تو کچھ اشعار پڑھنے کے بعد پھر سورہ برات کی بحث یہاں آئے گی، وہاں بات کر دوں گا۔ وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِسُنَّةٍ، دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھی ہے سنت کے مطابق، ان رجال نے جنہوں نے اس کو سند کے ساتھ نموہا نبی علیہ السلام تک پہنچایا ہے، مرفوع کیا ہے، اس حال میں کہ یہ حضرات جاننے والے
اور نقل کرنے، دریا درایت والے، فہم و فراست والے اور تحمل والے، نقل کرنے والے ہیں۔ یہاں رموز استعمال کی ہیں استعاذہ میں، تو فصل اباہ وعاتنا کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ یہ رموز ہیں، اکثر نے کہا نہیں، لیکن یہاں اتفاقی بات ہے کہ یہاں رموز استعمال کی گئیں۔ بسنت میں با جو ہے قالون کی رمز ہے، رجال میں را جو ہے وہ امام کسائی کی رمز ہے، نموہا میں امام عاصم کی رمز ہے نون، دریتن مکی صاحب کی رمز ہے، وتحملا واو فاصل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بسنتن رجال سے حال ہے، سنت کو اس حال میں کہ وہ سنت کو دلیل بناتے ہیں، حدیث سے کی روشنی میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اے متمسکین بسنتن، نمو یہ فاعل جو ہے رجالن ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ سنت کی طرف لوٹتی ہے۔ دریۃ و تحملا، ای ذوی دریۃ و تحمل، درا یدری، یہ مصدر سے یہ حال بنے گا یا تمیز بنے گی۔ ای وصلوها باعتبار الدرایا والروایا، ووصلك بین السورتین فصاحۃ، وصل واسکتن کل جلایا حسقلا، ووصلك اور تیرا وصل کرنا بلا بسم اللہ، بسم اللہ کے بغیر، بین السورتین دو سورتوں کے مابین وصلاً، فصاحۃ فا رمز ہے امام حمزہ کی، امام حمزہ کے لیے وصل ہے، فصاحۃ فصاحت ہے، حکمت ہے۔ فرمایا وصل واو فاصل آ گیا، اب وصل جو ہے صرف امام حمزہ کے لیے بیان ہوا، اب آگے دوسرے حضرات جو ہیں ان کے لیے الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وصل واسکتن، اور تو وصل کر اور سکتہ بھی ضرور کر، وصل اور سکتہ، کل جلایا حسقلا، کل شامی صاحب کے لیے، جلایا جیم کے مرموز ورش کے لیے، حسقلا ہا کے مرموز ابو عمر بصری صاحب کے لیے، کل سب نے اپنی جو تخییر ہے وصل اور سکتہ، ان سب حضرات نے ہر ایک نے جلایا، ظاہر دلیلوں تخییر کی ظاہر دلیلوں کو حاصل کر لیا ہے، حسقلا۔ یہ حسقلا کا جو الف ہے نا، یہ الف شعری ضرورت کے لیے اس کو اطلاق کا الف کہتے ہیں، جہاں تثنیہ کا الف نہیں ہوگا، شعری ضرورت کے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے الف اطلاق کا ہے، وزن قافیہ ملان اس کے لیے
قافیہ ملانے کے لیے انہوں نے الف لائے ہیں. اے حسقل کل جلایا، سب حضرات نے، کون سے سب حضرات؟ غیر مبسملین حضرات جو ہیں انہوں نے، ان میں سے جن کے لیے وصل اور سکتہ دونوں وجوہ ہیں، تخییر کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا. ولا نسخ کلا حب وجہ ذکرتہ، کلا حرف رد ہے، خبردار، جھڑکنے کے لیے ہوتا ہے، ہرگز، خبردار. ولا نسخ ای لا تصریح فی التخییر او فی البسملۃ، ان لوگوں سے کوئی واضح نص نہیں ہے، ان ائمہ سے کوئی واضح نص نہیں ہے تخییر کے بارے میں. ہرگز نہیں ہے. کلا حب وجہ ذکرتہ، ایک وجہ جو کہ پسندیدہ تھی، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، ذکر کر دیا ہے. یہ حبہ مجہول ہے، اس کا فاعل وجہ بنے گا، اور ذکرتہ اس کی صفت بنے گا. آگے فرماتے ہیں، یہاں بات مکمل ہو گئی کہ یہ حضرات تخییر والے جو ہیں ان سے کوئی نص نہیں ہے، یہ غیر مبسملین ہیں. اب جب غیر مبسملین ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وصل کریں گے یا سکتہ کریں گے. تو امام حمزہ سے تو وصل معروف ہے، لیکن ان سے کوئی بات نصاً ثابت نہیں ہے، تو آپ نص کی نسبت نہ کرنا ان کی طرف. بس ائمہ کرام نے، شیوخ نے، کیونکہ غیر مبسملین ہیں تو ان کے لیے پسند کر لیا کہ ان کے لیے وصل بھی کریں تو ٹھیک ہے اور سکتہ بھی کریں تو دونوں وجہ. آگے فرمایا وَفِيهَا أَيْ فِي الْبَسْمَلَةِ، ہا کا مرجع جو ہے وہ بسملہ ہے، اس بسملہ کے پڑھنے میں خلاف ہے. یہ خلاف مبتدا اور فیہا ای فی البسملہ یہ اس کی خبر ہے. جیدہ جیم رمز بنائیں گے، پیچھے جو کلا حبا اس کو رمز نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ یہ رموز پیچھے آ چکی ہیں پہلے مصرے میں، پہلے شعر میں. یہاں پہ وفیہا سے ورش کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ بسملہ کے بارے میں ورش سے خلاف ہے، یعنی ازرق کے طریق پر ایک وجہ جو بیان ہوئی ہے ورش سے وہ بسم اللہ بھی ہے. اصبہانی کے طریق پر تو بسم اللہ ہے، لیکن ازرق کے طریق پر تو وصل ہے، سکتہ ہے، اور بوجہ بسم اللہ بھی ہے. تین وجوہ ہو گئی. جیدہ واضح الطلا، جیدہ گردن، قلا طلیہ کی جمع ہے کنارے، جس کی گردن واضح روشن کناروں والی ہے. باریک گردن ہونا تو پانی اترتا ہوا نظر آتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کو یہاں لے آئے شعر مکمل کرنے کے لیے.
تشریح میں پہلے بیان کر چکا ہوں ابتدائی میں، اب اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے 103 نمبر شعر میں فرماتے ہیں وَسَكْتُهُمُ الْمُخْتَارُ دُونَ تَنَفُّسٍ وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَرْبَعِ الزُّهْرِ بَسْمَلَا۔ المختار، یہ سکتہم کی خبر ہے، اور دون تنفس یہ اس کی دوسری خبر ہے۔ بعضهم، یہ ضمیر ائمہ کی طرف، شیوخ کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ الزہر، زہرا کی جمع ہے، الازہر، النیر، المضیء، روشن۔ دونا اے غیرہ، میں نے کہا کہ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی غیرہ کو پسند کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اور ان ائمہ، ان شیوخ کا سکتہ، ورش، بصری، شامی سکتہ کرتے ہیں، ان کا پسندیدہ سکتہ، مختار سکتہ، یعنی ان کے لیے سکتہ پسندیدہ ہے اور وصل بھی جائز ہے۔ دون تنفس، سانس لیے بغیر ہے، سانس کے بغیر ہے۔ اب یہاں سانس وقف سے اقل معنی نہیں کریں گے، بلکہ سانس کے بغیر ہے۔ وقفہ اس کے وقت کے برابر بھی ہو جائے، اس سے کم ہو جائے۔ اب آپ تراویح میں پڑھتے ہیں، روانی سے پڑھتے ہیں، تو وقت میں بھی وقفے کم کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ سانس نہ لیا جائے، اور سکتے کی جو واضح تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آواز منقطع ہو جائے، سانس نہ لیا جائے۔ اور یہ اتحاف میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ آیات پر سکتات بنیت وقت، بنیت وصل، سکتات جائز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں سانس نہیں دیا جا رہا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سانس نہ لیا جائے، اور باقی قواعد وقت کے ہیں، جس طرح وقت میں آپ کلمے کو ساکن کرتے ہیں، ساکن کر دیں۔ وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَرْبَعِ الزُّهْرِ بَسْمَلَا لَهُمْ دُونَ نَسْخٍ وَهُوَ فِيهِنَّ سَاكِتٌ لِحَمْزَةَ فَافْهَمْهُ وَلَيْسَ مُخَذَّلًا۔ فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ نے، بعض شیوخ نے 4 روشن صورتوں میں، ازہر، الظہر، المضی، روشن صورتوں میں، مشہور صورتوں میں، معروف صورتوں میں، کہ 2 کے شروع میں ویل آتا ہے اور 2 کے شروع میں لا آتا ہے۔ معروف صورتیں ہیں، اس لیے یہاں ان کا نام نہیں لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں بسملہ، بسم اللہ پڑھا ہے، لہم، ان حضرات کے لیے، دون نسن، بغیر کسی نس کے، ان سے اس معاملے میں بھی واضح نس نہیں ہے۔ وَهُوَ فِيهِنَّ سَاكِتٌ لِحَمْزَةَ، دوسروں کے لیے، سکتہ کرنے والوں کے لیے تو بسم اللہ پڑھا، لیکن امام حمزہ تو سکتہ نہیں کرتے نا، امام حمزہ تو وصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حضرات امام حمزہ کے لیے سکتہ کرتے ہیں ان 4 جگہوں میں، مانوی وجہ سے کہ
وصل جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا ہے اس وجہ سے، معنوی اعتبار سے۔ وَلَيْسَ مُخَذَّلًا، اور یہ عمل جو ہے یہ کوئی متروک عمل نہیں ہے۔ دون نسخ، یہاں ای بسملۃ غیر منسوخۃ، مخذلہ متروک النسرہ، متروک نہیں ہے یہ عمل۔ اب یہ صورتیں، ان میں مناسبت آپ دیکھیں، غور کریں۔ متخففین اور ہمزہ، ان کے شروع میں ویل آتا ہے، اور قیامہ اور سورہ بلد جو ہے ان کے شروع میں لا آتا ہے۔ اب معنوی مناسبت کو دیکھیں، جنتی مغفرہ، اس کے بعد لا کا لفظ جو ہے یہ مناسب نہیں لگتا۔ اسی طرح للہ بالصبر، اس کے بعد ویل کا لفظ جو ہے والامر یومئذ للہ ویل، یہ مناسب نہیں لگتا ہے اللہ کے ساتھ فوراً ویل کا لفظ۔ تو یہ بعض ائمہ نے یہاں پسند کیا ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ تو پڑھتے نہیں ہیں، تو لہٰذا سکتہ والے جو ہیں یہاں پر بسم اللہ سے یہاں فصل کر دیں، اور امام حمزہ جو وصل کرتے ہیں وہ یہاں سکتہ سے فصل کرتے ہیں۔ وَمَهْمَا تَصْغِلْهَا أَوْ بَدَأْتَ بَرَاءَةً بِتَنْزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمَلًا، یہ مبسمل ہونا چاہیے، آپ کی کتاب میں مبسملہ لکھا ہے، مبسملہ۔ یہ تقرا جو مقدر ہے مہما مفعول واقع ہوگا، تصغیلھا اس کا آگے مفسر ہے، اور براءتن اس سے بدل ہے، تصغیلھا سے براءتن بدل واقع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب تو اس برات کو انفال کے ساتھ ملا کر پڑھے، تصغیلھا وصل کرے اس کا، یعنی انفال کو آگے برات سے ملا دے، او بدأت براءتن، یا سورہ توبہ سے ابتدا کرے۔ لست مبسمل، تو بسم اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کیوں؟ لتنزیلھا بالسیف، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ نازل ہوئی ہے، جہاد کے حکم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، اس لیے بسم اللہ یہاں نہیں پڑھے گا۔ اس میں حکم آیا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر آپ ابتدا برات سے کریں تو پھر بسم اللہ پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اور وہ دلائل دیتے ہیں کہ جی کیونکہ اوساط اجزاء میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اگر برات جو ہے یہ مستقل صورت نہیں ہے، سورہ انفال کا ہی تکملہ ہے، صحابہ کرام اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا یہ مستقل صورت ہے یا پچھلی صورت کا حصہ ہے۔ اگر پچھلی صورت کا حصہ ہے تو پھر تو صورت کی ابتدا ہی نہ ہوئی، تو لہذا
वसलन तो किसी के नज़दीक भी न यहाँ पर कोई तावुज़ है और न यहाँ पर कोई बसमला है। यानी अनफाल ख़त्म करके बारात आगे पढ़े तो यहाँ सिर्फ 3 सूरतें हैं। एक, आप यहाँ पर बिला बिस्मिल्लाह वसल कर देंगे। दूसरी सूरत यह है कि आप सख्ता कर दें। तीसरी सूरत यह है कि वक्त करें। अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। बिस्मिल्लाह किसी के नजदीक नहीं है इस हालत में। अगर बारात से इब्तिदा की जाए तो फिर बाज़ों ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, जिस तरह औसात में आप पढ़ते हैं तबर्रुकन तयम्मुनन, और बहुत सी ऐसी आयतें भी हैं कि मानवी एतबार से जिनकी इब्तिदा जो है वो मुनासिबत उसमें नहीं है। मसलन वैलुल लिल मुतक़फ़िफ़ीन, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ा, यहाँ भी वैल का लफ्ज़ है। तो मुबस्मिलीन तो बिस्मिल्लाह पढ़ते ही हैं, और गैर मुबस्मिलीन के लिए भी यहाँ कहा कि जी यहाँ फसल करने के लिए आप उनके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सख्ता वालों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ लें। तो उन हजरात का ख्याल ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो कोई हरज नहीं है। और बारात के दरमियान में बाज़ हजरात जो हैं वो उनका, बल्कि दरमियान में पढ़ने में तो अक्सर हजरात का ये ख्याल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, पढ़ ली जाए। लेकिन इब्तिदा अगर बारात से हो तो फिर अक्सर हजरात मना करते हैं कि बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, और बाज़ हजरात कहते हैं कि पढ़ ली जाए तो हरज नहीं। वला बुद्द मिन्हा फिब्तिदाइका सूरतन सिवाहा व फिल अज्ज़ाइ खुय्यिरा मन तला। ला बुद्दा, लाजमी है, जरूरी है, फिब्तिदाइका, बिस्मिल्लाह का पढ़ना लाजमी है। सूरह तौबा को छोड़कर, सूरह तौबा के अलावा सूरतों की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह का पढ़ना लाजमी है। मिन्हा अल बस्मला सिवाहा सिवल बरात, सूरह तौबा को छोड़कर बाकी सूरतों की इब्तिदा में तमाम आइम्मा जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जब आप इब्तिदा करेंगे किसी सूरत से, बैन सूरतैन तो मसला बयान हो गया। अब ये मैंने 5 सूरतें आपके सामने रखी हैं इस शेर के तहत कि इन 5 सूरतों में कुर्रा का इख्तिलाफ नहीं है। आप की क़िराअत की इब्तिदा सूरत से है, आप फातिहा पढ़ रहे हैं, फातिहा की इब्तिदा में आप फातिहा से पहले वन्नास पढ़ के फातिहा पढ़ रहे हैं। आपने सूरत ख़त्म की है, दोबारा उसी सूरत को पढ़ रहे हैं। आपने सूरत ख़त्म की है और उससे पहले वाली सूरत फिर शुरू की है। आपने एक सूरत के आखिर पे वक्फ कर दिया है और फिर आगे सूरत शुरू की है। तो इन सारी सूरतों में बिस्मिल्लाह सारे आइम्मा पढ़ते हैं। वला बुद्दा मिन्हा फिब्तिदाइका सूरतन सिवाहा व फिल अज्ज़ाइ खुय्यिरा मन तला। अज्ज़ा में दरमियान में पढ़ते हुए सिपारों से आप पढ़ते हैं, दरमियान की आयतों से पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से शुरू करते हैं,
वमिनन्नास से शुरू करते हैं, सयक़ूल से शुरू करते हैं, तो जो पढ़े उसे इख्तियार दिया गया है। आप मुख्तार हैं। अगर आप तावुज़ से पढ़ते हैं तो आयत के शुरू में अगर अल्लाह के नाम सिफाती, ज़ाती, ज़मीर और इसी तरह इशारा अल्लज़ी, तो फिर आप वसल नहीं करेंगे। और अगर अल्लाह के नाम न हो या ज़मायर अल्लाह की तरफ लौट रही है या इशारा, तो फिर आप वसल भी कर सकते हैं आयत के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सयक़ूलु सुफ़हा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सयक़ूलु सुफ़हा, दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप मुख्तार हैं, पढ़ सकते हैं। तयम्मुनन, तबर्रुकन आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। महल्ले बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन आप बरकत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो यहाँ बिस्मिल्लाह का आयत के साथ वसल, जो वसल कुल में होगा या वसल अव्वल वसल सानी में होगा, तो ये जायज़ नहीं है। अब आगे एक तीसरी सूरत बयान फरमाएंगे। फरमाया व महमा तस्गिलहा मा अवाखिर सूरतिन फला तक़िफ़न्न दहर फ़ीहा फ़तस्कुला। ये अवाखिर, ये जमा है आखिर। मा अवाखिर सूरतिन, ये सूरतिन वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया है, लेकिन जमा के माने में है। और जब तू उस बिस्मिल्लाह का सूरतों के साथ वसल कर दे, फला तक़िफ़न्न दहरा, तो ये शर्त का जवाब है। फला, बस तू कभी भी वक्फ न कर, फीहा बिस्मिल्लाह पर। बिस्मिल्लाह का अगर पीछे सूरत से वसल कर दे तो फिर उस बिस्मिल्लाह पर वक्फ हरगिज़ कभी ना कर। अद्दहरा, कभी भी। फतस्कुला, तू ग्रां बार हो जाएगा, तू बोझल हो जाएगा। लोग बोझ महसूस करेंगे कि ये इसने क्या कर दिया। बात समझ आ गई कि नहीं? मकसद ये है कि आपने दरमियान क़िरात में, दरमियान आपकी क़िरात जारी है और दरमियान में सूरत वाक़े हो गई है। या लैतनी कुन्तु तुराबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआत। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जब तू सूरत के आखिर का बिस्मिल्लाह से वसल करेगा तो फिर बिस्मिल्लाह पर वक्त न कर। अब यहाँ 4 सूरतों में 3 सूरतें तो ये हैं कि आप वस्ल कुल करें, कुन्तु तुराबम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआत। आप फस्ल कुल करें, कुन्तु तुराबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआत। या फस्ल अव्वल वस्ल सानी करें, कुन्तु तुराबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआत। ये तो तीनों सूरतें आपके लिए जायज़ हैं, लेकिन ये चौथी सूरत जो है, कुन्तु तुराबम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
والنازعات، یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ جو ہے وہ صورتوں کے شروع کے لیے مشروع ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوگا کہ آپ بسم اللہ کو صورت کے آخر کے لیے پڑھ رہے ہیں، جبکہ بسم اللہ کا تعلق صورت کے شروع سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔